بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنانے والا تو نہیں تھا، لیکن پھر آج 9 فروری 2021 کو ایک بات ہوئی جس کے بعد سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا ہی لوں اس پر بھی۔ یہ ایک غالب کمال ایک ملحد ہے، اس کا ایک لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا۔ مائی لیپ ٹاپ از بروکن، its motherboard is burnt due to continuous stress caused by the video editing software۔ تو یہ ویڈیو بناتا تھا اسلام کے خلاف، اور اس اسلام کے خلاف ویڈیو بنانے کی وجہ سے اس کا لیپ ٹاپ جل گیا، اور اس کے لیپ ٹاپ کا جو بورڈ ہے وہ جل گیا۔ تو for the time being I have borrowed an old laptop from a friend. I have created GoFundMe campaign to buy a new computer. Your help in this matter is highly appreciated and thanks for۔ تو اس نے پھر یہ ایک اسکیم شروع کی چندہ جمع کرنے کے لیے، کہ کمپیوٹر خریدنے کے لیے، کہ یہ دوبارہ سے کمپیوٹر خرید کر ویڈیو کا کام شروع کرے۔ تو اس نے یہ اسکیم شروع کی، اس نے اسکیم شروع کی $200 جمع کرنے کے لیے۔ $200 اس کی ڈیمانڈ تھی، یہ اس نے اسکیم شروع کر دی۔ اب جو بھی یہاں پہ آتا تھا اور یہاں پہ اس کو پیسے دیتا تھا $2000 کے لیے اس نے یہ اسکیم لانچ کی۔ یہ اس نے پہلا میسیج کیا، اس کے 24 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ پوسٹ لگائی کہ بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ مبارکباد کہ ہم نے 85% آف دی فنڈ ریسیو کر لیا ہے، مل گیا اس کو 85%۔ یعنی کہ اس نے $2000 کے لیے اپلائی کیا، $2000 اس نے مانگا لوگوں سے کہ مجھے $2000 مل جائے۔ یعنی کہ $1 $160 کا، اور $2000 خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اور اس طرح $2000 $160 کے حساب سے $3,20,000 بنتا ہے، اور جس کے لیے اس نے اپلائی کیا۔ مطلب اگر 150 کا اگر $1 لگاؤ تو $3,00,000 کے لیے اس نے اپلائی کیا، اور جس کے لیے اس نے 24 گھنٹے بعد پوسٹ کی کہ ہمارا 85% جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو گیا۔ یعنی کہ $2000 میں سے $1500 اس کو مل چکے تھے۔ اب $1500 کو بھی جب ہم 160 سے ضرب کریں گے تو وہ لگ بھگ 2,50,000 تقریباً اس تک 24 گھنٹوں کے اندر لوگوں نے اس کو دے دیا۔ اور اس طرح اس نے 2,50,000 یا 2,75,000 یعنی 85% جو بنتا ہے وہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر ریسیو کیا، 24 گھنٹوں کے اندر لوگوں سے لیا۔ اور کل جو ٹائم ہے 2 دنوں میں اس نے جو ہے نا $2,02,960 اس نے جو ریسیو کیا۔ آگے آپ کو دیکھیں گے $2,960 یہ اوپر نظر آ رہا ہے، یہ $2,960 جس کو اگر ہم 160 سے ضرب دیں تو یہ $4,73,600 کچھ اس طرح سے اس کی کوئی پرائس آتی ہے۔ تو اس کو ان لوگوں نے اتنی امداد کی کہ $4,00,000 اس نے ایک دن کے اندر 2 دنوں میں جمع کر دیا۔ اوپر سے اس کو میسیج پھر کیا کرتے ہیں کہ غالب کمال یور آرمی وونٹ لیٹ یو لیفٹ۔ اب اس طرح کے میسیجز ہیں، اور نیچے دیکھتے جائیں۔ اب $3,00,000 1-2 دنوں میں جمع کرنا، یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں اور میں بھی سوچ سکتا ہوں کس قدر مشکل کام ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ایک دن کی مار ایک نعرے کی مار ہے، اور تمام کے تمام ہندو لوگ، ملحد لوگ، کرسچن لوگ، جو اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ سب پھر ان کی باتوں پر لبیک کہہ کے تو میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب اس سے جب کوئی بندہ پوچھے کہ تمہیں ساری خرابیاں بیماریاں مسلمانوں میں ہی نظر آتی ہیں، کیوں دوسرے مذہب کا نام کیوں نہیں لیتا؟ ہیومنسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، انسانیت پرست کہتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے خلاف اس نے نام نہیں لینا، کیوں کہ وہ لوگ اس کو پھر یہ خوراک کون ڈالے گا اس کو؟
اس کے ہڈی کون ڈالے گا؟ ڈیتھ ٹو بی آل. ابھی ان کا یہی مورال ہے، یہی چیز ہے، ورنہ ہندوؤں میں کیا کیا کچھ نہیں ہے. پولی گیمی، پولی آندرے، وہ بھنگ پی کر جو ہے وہ ہولی کا تہوار کھیلنا، ہولی کا تہوار کھیلنا، بھنگ پی کر کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ. گنگا کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ان کا، وہاں کم میلے میں ان کے کیا کچھ ہوتا ہے. بس سب کچھ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، بس ہڈیاں کھانی ہیں، ان کی خوراک کے آگے ان کی خوراک سے زندہ رہنا ہے. یہ سارے میسیجز آپ کو شو ہو رہے ہیں اوپر، دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کو پڑھ سکتے ہیں. مجھے ان کو پڑھنے کی اور ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس 4 لاکھ سے ہٹ کر یہاں پر یہ ہر مہینے کے بھی یہ لوگوں سے امداد لیتا ہے، بھیک لیتا ہے. کیونکہ جب ایک بندہ کام نہ کر رہا ہو، محنت مزدوری سے جان چھڑا لے تو، اور پھر اس طرح سے صرف ویڈیو بنانا اور ویڈیو بنا کر کسی بھی مذہب کے خلاف، اس کے ماننے والوں کے خلاف نفرت پھیلانا لوگوں میں، اور نفرت کو ایک ہتھیار بنا کر، اور دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے ہینٹنا حاصل کرنا، تو یہ پھر ایک کامچور بندے کی نشانی ہے. کیونکہ محنت مزدوری کرنے میں تو برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت ہے. لیکن اس طرح کے لوگ کیا ہیں کہ کیا سوچتے ہیں کہ ان کا یہ کام کسی کو نظر نہیں آتا؟ کیا اس کا یہ کام کوئی سوچنے والا ایتھیسٹ ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ صرف ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دفعہ پچھلے دنوں جب میں سیریس ہو کر حارث سلطان جو اسی کی طرح کا ملحد ہے، اس کے پیچھے لگ کر جب میں نے روزانہ کی بیس پر باتیں کرتا تھا کہ تم لوگوں کو صرف اسلامی نظر آتا ہے، تو تب جا کر حارث سلطان اور اس نے کرسچن مذہب کو پکڑا اور اس کے خلاف ویڈیو بنائی. لیکن ہندوؤں کو ابھی بھی ان لوگوں نے معاف کیا ہوا ہے. حالانکہ ہندوؤں کا جو کم کا میلہ ہے، اس میں دیکھیں کہ کتنی شرمناک حرکات ہوتی ہیں دین کے نام پر. ان کا جو شیو لنگ ہے، اس کی جو پوجا کی جاتی ہے، اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کی جو سرسوتی ہے، اس کی ہسٹری میں آپ چلے جائیں، بھرما اور سرسوتی کے ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ میں تو یوٹیوب پر ہی آیا ہوں، اور یوٹیوب پر آتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے، باتیں کرتے کرتے جو چیزیں مجھے پتہ چلیں، تو الا ماشا میں تو اگر ویڈیو بنانے لگ جاؤں ہندوؤں کے خلاف، تو ان کی اتنی باتیں ہیں کہ میں تو اتنی ان کی باتیں ہیں، اتنے ان کے عقیدے ہیں کہ میں اگر باتیں کرنے لگ جاؤں تو پھر میری ٹائمنگ اور میری زندگی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور میں 24 گھنٹے ان کے ٹاپک نہیں ختم کر پاؤں گا. تو یہ لوگ اور ان جیسے لوگوں کو صرف اسلام ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہندو لوگ ان کو بھیک دیتے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں اور جن کے بارے میں یہ حدیث تھی کہ مسلمان کی مثال ایک عمارت کی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. لیکن ہم تو دنیا کی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ بھائی کا دشمن. کتنی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. رمضان میں ہم لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو تاکہ تم لوگ اپنے غریب لوگ بھی رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. عید پر ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ فطرانہ دو تاکہ ہم لوگ اپنے غریب بھائی بھی ہم عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. لیکن ہم مسلمان ان چیزوں کو بھول کر فرقہ وارانہ فسادات میں شامل ہو گئے. کون سا فرقہ کس فرقے کا دشمن، کون سا فرقہ کس فرقے کا دشمن، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے اور ایک دوسرے ہم تو ایک دوسرے سے ہی نفرت میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے تو ہمیں نفرت کرنا سکھایا نہیں. طائف کے مقام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پاؤں لہو لہان تھے اور بد دعا نہیں دی. سفید داڑھی کا والا جو بزرگ آ جاتا ان کے لیے چادر بچھا دیتے،
بوڑھی اور عورت کے لیے جو کافر تھی اس کی تیمارداری کی، کتنے ہیں ان کی رہنمائی ہے، لیکن ہم ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے اب ہم پر۔ والسلام، خدا حافظ۔ یہی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ نہیں مل رہے، خود سوچیں اور خود ہی سمجھیں۔ والسلام، خدا حافظ۔